بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن. آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جنہوں نے ایک پسماندہ علاقے میں بہت ہی زبردست کام کیا. آپ نہ صرف معلم ہیں، مدرس ہیں، بلکہ دانشور ہیں. انگریزی لٹریچر میں آپ نے ماسٹر کیا، قانون کی ڈگری بھی حاصل کی. انٹرنیشنل لاء پر آپ بطور استاد کالجز میں، لاء کالجز میں پڑھاتے رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی تربیت کی، وہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایک مثالی تربیت ہے. آج ہم ان سے ایک تو لاء کے حوالے سے سوال کریں گے. لاء پر سوال کرنے سے پہلے ہم ان سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں مختصراً جاننا چاہیں گے. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں اور ان شخصیت کا آپ سے تعارف کرواؤں، آپ سے استدعا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے. بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، آج کی شخصیت کی جانب. یہ شخصیت ہیں لیا کے معروف دانشور جناب یاسین بھٹی صاحب. بھٹی صاحب السلام علیکم سر. کیسے ہیں کاشف صاحب؟ ٹھیک ہے سر، خیریت؟ بالکل جی بالکل، اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی. ٹھیک ہے. ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے زندگی کے ابتدائی ایام تعلیم و تربیت کے حوالے سے کہاں کہاں تعلیم حاصل کی، اور خاص طور پہ مشہور یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے. جی. تعلیم تو آپ ان کو دلوا ہی رہے ہیں، جی. آپ نے تربیت بہت اچھی کی ہے. ہمارے ناظرین سے یہ شیئر کیجیے گا کہ آپ نے تربیت کیسے کی. سر میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کے چینل کا بھی، آپ کا بھی، آپ کی پوری ٹیم کا، کہ آپ یہاں تشریف لائے میرے پاس اور مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ کچھ بات کرنے کا موقع فراہم فرمایا. اس کے بعد سر میرا گزارش یہ ہے کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں کوئی زیادہ لٹریسی ریٹ نہیں تھا، بلکہ یہ لیا شہر کا پسماندہ ترین علاقہ سمجھا جاتا ہے، جہاں زیادہ تر لوگ محنت کش رہتے تھے. تو یہاں میں نے جو زندگی کا آغاز کیا تو میرا یعنی میری پیدائش جو ہے وہ تو 1965 میں ہوئی سر، دسمبر 1965 میں. تو تعلیم کا پہلا سال میرا جو ہے وہ 1970 سے میں نے پرائمری اسکول داخل ہوا. اس کے بعد پھر میں نے میٹرک جو ہے وہ 1980 میں ماڈل ہائی اسکول سے کی. اس کے بعد پھر ڈی کام کیا کمرشل کالج سے، کامرس کالج سے. اس کے بعد پھر میں نے گریجویشن پوسٹ گریجویشن کالج سے کی. اس کے بعد پھر ماسٹر انگلش لٹریچر وہ میں نے 1988 میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے کیا. پھر آپ نے لاء بھی کیا؟ پھر میں نے ملتان لاء کالج سے LLB کیا سر. اس کے بعد پھر میں نے پریکٹس سٹارٹ کی باقاعدہ. ہمارے مرحوم و مغفور استاد محترم محمد اسحاق، حافظ محمد اسحاق صاحب، بہت بڑا نام تھا، ایک کرمنل پٹیشنر تھے لیڈنگ، جن کے جسٹس صاحب بھی ان کے شاگرد رہے ہیں. شہباز رضوی صاحب بھی ہمارے چیمبر فیلو ہیں. ہم اکٹھے ہم نے سٹارٹ لیا. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا فرمائے. تو اس طرح وہ ہمارے چیمبر کے لوگ ہیں. تو حافظ صاحب کا بڑا نام تھا، تو میں پھر ان کے پاس میں نے پریکٹس شروع کی. لیکن 5-6 سال پریکٹس کرنے کے بعد پھر مجھے استاد صاحب نے کہا، حافظ صاحب نے، کہ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ وکیل سے زیادہ ٹیچر مجھے لگتے ہیں، تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ وکیل بھی بن جائیں گے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ ٹیچنگ کی طرف چلے جائیں. صحیح. ایک تو آپ اپنی فیملی کو پڑھا سکیں گے، زیادہ توجہ کر سکیں گے، ادھر شاید آپ وقت نہ دے سکیں تو آپ ادھر چلے جائیں. تو لہٰذا میرا انر مین بھی یوں سمجھیں ٹیچر تھا کاشف صاحب، اور پھر استاد محترم حافظ صاحب کی بھی یہ سجیشن تھی، مساوت تھی. تو حالانکہ شاہ صاحب نہیں چاہتے تھے، شاہ صاحب چاہتے تھے کہ یہ آپ وکیل بنیں، میرے ساتھ رہیں. صحیح. تو بس پھر یہ قدرت کا نظام ہوتا ہے سارا. بچوں کی تربیت کا کیا ہاں معاملہ بچے ہے؟ سر میرے، یہ اکثر میرے دوست پوچھتے ہیں مجھ سے کہ میں تو پہلا کریڈٹ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیتا ہوں کاشف صاحب، کہ آل کریڈٹ گوز ٹو آلمائٹی اللہ. صحیح. اس کے بعد انسانی کاوش بھی بہت اہم ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، مینجمنٹ ہوتی ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ مینجمنٹ از
9 آؤٹ آف دا 10th، صحیح، یعنی 10 حصے میں سے 9 حصے مینجمنٹ اور پلاننگ ہوتی ہے. صحیح. تو چونکہ میری فیملی میں زیادہ تعلیم نہیں تھی اور میں پہلا آدمی ہوں جس نے ماسٹر کیا اپنی فیملی میں، تو اب میری یہ خواہش تھی کہ میرے جو بچے ہیں نا وہ جہاں مجھے والد صاحب نے کھڑا کیا ہے میں ان سے 10 گنا آگے بچوں کو لے جاؤں. صحیح. تو پھر بچے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یعنی ذہین دے دیے، اچھے دے دیے، پڑھنے والے دے دیے. تو ان سے مشاورت کے بعد مسز کے ساتھ مشاورت، مسز کا رول تو آپ کو پتہ ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کیا. بچوں کی تعلیم و تربیت میں، گھر کی مینجمنٹ میں میری حوصلہ افزائی بہت زیادہ کی انہوں نے. اور آپ کے بڑے ہاں، اب بڑا بیٹا میرا جو ہے وہ کنگ ایڈورڈ میں اوپن میرٹ پہ ہوا، وہ 4تھے سال میں اب جانے والا ہے، امتحان ہونے والا ہے 3 سال کا. وہاں MBBS کر محمد اشمل اس کا نام ہے سر. اس کے بعد پھر میری جی لیا میں ان کا پہلا نمبر تھا، جب ڈسٹرکٹ لیا میں اس کا پہلا نمبر تھا جب میڈیکل انٹری ٹیسٹ ہوا، اور کالج میں بھی ان کا. تو دوسری اس کے بعد پھر میری بیٹی ہے اشبیلیہ یاسر اس کا نام ہے، تو وہ اب 3 سال میں پروموٹ ہوگی وہاں، وہ بھی کنگ ایڈورڈ میں ہے سر، وہ بھی پوزیشن ہولڈر ہے لیا کی. یہ میرا بیٹا بھی بڑا بھی پوزیشن ہولڈر ہے. تیسرا میرا بیٹا جو ہے، 2 بیٹے 1 بیٹی ہے، تیسرا بیٹا محمد عروش ہے سر. اب وہ اس نے انٹری ٹیسٹ دینا ہے اور اس کی آلریڈی بورڈ میں 2nd پوزیشن ہے، پارٹ 1 میں FSC میں. تو انشاءاللہ وہ بھی KE کا امیدوار ہے. تو آپ بھی دعا کریں، میں اپنے سامعین ناظرین سے بھی دعا کی استدعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے میرے بیٹے جی انشاءاللہ وہ جائے گا. یہ میرا اثر ہے. بڑی صاحب آپ ایک تجزیہ نگار بھی ہیں، دانشور بھی ہیں. ہم بر صغیر کا ایک مخمصہ دیکھتے ہیں اور یورپ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، مغرب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے جی، وہ یہ ہے کہ مغرب میں قانون کی حکمرانی آ گئی اور مشرق میں یا بر صغیر میں خاص طور پہ جی قانون کی حکمرانی نہ آ سکی. جی آپ لا انٹرنیشنل لا پڑھاتے رہے ہیں، جی آپ ذرا ہمیں بتائیں گے کہ خاص طور پہ پاکستان میں بر صغیر میں یہ قانون کی حکمرانی قائم کیوں نہ ہو سکی؟ جی سر، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک انٹلیکچوئل قسم کا کویشچن ہے جو آپ نے فرمایا. اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کائنات پہ غور کریں تو ہر چیز کائنات کی لا باؤنڈ ہے، لا کو فالو کرتی ہے. ایک ڈسٹ پارٹیکل سے لے کر آپ ماؤنٹ ایوریسٹ تک چلے جائیں، آپ گلیکسیز تک چلے جائیں، ہر چیز ایک قانون لا کے تابع ہے. یعنی یوں سمجھے کہ کائنات میں رول آف لا ہے. اب یہ پرابلم ہے کہ رول آف لا جن اقوام نے ترقی کی، آپ یہ جانتے ہیں کہ فرینچ ریولوشن کے بعد 1879 کے بعد جب فرینچ ریولوشن آیا تو دنیا 2 واضح حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے جدید علوم و فنون اور رول آف لا، ڈیموکریسی اور جو جدت پسندی آپ جسے کہتے ہیں، وہ اس کی طرف داخل ہو گئے ایک دنیا. اور ایک دنیا وہ تھی جو ریٹروگریسو تھی، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں رجت پسند تھے، یا انہوں نے فرینچ ریولوشن کے بینیفیشریز نہیں بن سکے. ایک ہیں بینیفیشریز بنے تھے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے وہ فرینچ ریولوشن یا ویسٹ میں جو آپ نے فرمایا کہ وہاں رول آف لا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے تمام نظاموں میں جو لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے وہ ویسٹ کر رہا ہے یا امریکہ کر رہا ہے. اس کے بعد چائنا، جاپان، ان کا فار ایسٹ کنٹری، ان کا بعد میں آتا ہے. فرسٹ ورلڈ اور سیکنڈ ورلڈ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے دنیا کو. تو اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو غلطیاں کر چکے ہیں پہلے، ہم فرینچ ریولوشن کی بینیفیشریز نہیں بن سکے، ہم نے جدید علوم و فنون نہ سیکھے، ہم نے کائنات کا مطالعہ نہ کیا کہ کائنات کی جو نظم ہے اس کے اندر جو اس کی یہ مشینری ہے یہ کیسے چل رہی ہے، لا باؤنڈ ہے نہیں ہے. تو ہم اگر اس کو اس سمے غور کر لیتے تو ہم اپنے ملک میں بھی آئین اور قانون کی حکمرانی قائم کر سکتے. اور اگلی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں رول آف لا میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا خود وہ طبقہ ہے جو ہمارا حکمران ہے. یعنی پاکستان کے اندر حکمران ہی جو ہمارے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جن لوگوں نے آئین اور قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ خود ہی قانون کی پاسداری نہیں کرتے، وہ ان کا یہ کلچر ہی نہیں ہے. وہ ہمارے اوپر تو ٹوٹا پھوٹا نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ لا باؤنڈ ہوں،
یعنی عوام جو ہے عوام باؤنڈ ہو, قانون کو مانے, ادھر ادھر نہ ہٹیں. کوئی کسی کا گھاس بھی اگر کاٹ لے ایسے تھوڑا سا اپنی گائے کے لیے تو اس کو جیل میں ڈال دو. دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی اگر آدمی اربوں ڈالر بھی لوٹ لے ملک کو کرپشن کے حوالے سے کسی لحاظ سے, ملک کو جتنا بھی نقصان دے دے, عوام کو جتنا بھی نقصان دے دے, آئین کو جتنا بھی نقصان, آپ تو خود بھی لائر ہیں ماشاءاللہ, لیڈ لائر ہیں, تو آئین کی آئین توڑا بھی انہوں نے ہے زیادہ لوگوں نے جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا تھا. عوام نے تو ہمیشہ قانون کو مانا ہے, چاہے آپ نے اچھا قانون دیا یا برا قانون دیا, لوگوں نے اس کو مانا, ان کے پاس آپشن ہی نہیں تھا. تو ہمارے ہاں ایک کلچر ڈیولپ نہیں ہو سکا کاشف صاحب کہ ہم قانون اور آئین کو ہم اس کو بلکہ اپنی یعنی ڈیفیمیشن سمجھتے ہیں کہ اگر ہم قانون کو ٹریفک میں ہم سڑک پہ جا رہے ہیں, اگر آپ صحیح گاڑی چلا رہے ہیں تو لوگ کہیں آ جاتی ہے تو وہ جی ایسے ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مزاج میں, ہمارے کلچر میں یہ چیز ڈیولپ نہیں ہو سکی کہ کوئی قانون ہوتا ہے, کوئی آئین ہوتا ہے, کوئی نظام ہوتا ہے, کوئی ویلیوز ہوتے ہیں, سوشل ویلیوز ہوتے ہیں, سوشل نارمز ہوتے ہیں کہ آپ اس کے باؤنڈ ہوتے ہیں تاکہ آپ کی لائف میں, آپ کے معاشرے میں کوئی نظم و ضبط پیدا ہو سکے. تو میرے خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے وہ لوگ ہیں رول آف لا میں جو خود ادارہ رکھتے ہیں یا وہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے, ادارے چلانے ہیں, وہ خود رول آف لا کی پابندی نہیں کرتے. بھائی صاحب, قانون کی حکمرانی کیسے قائم ہو سکتی ہے اب جب قانون کے جو بریکر ہوں وہ خود لا بریکنگ جو ہے وہ خود حکمران ہوں, تو پھر قانون کی حکمرانی کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ آپ کیا تجربہ؟ سر میرا یہ خیال ہے کہ قانون ہو یا آئین ہو, اس کو ماننے کے لیے یا اوبیڈینس کرنے کے لیے اس کے لیے لوگوں کی تربیت کرنی پڑتی ہے. آپ کے پاس ایسے ادارے ہونے چاہیے جیسے آپ کے پاس بلدیاتی ادارے ہیں, فرض کریں بلدیاتی ادارے بیسک یونٹ ہوتے ہیں ڈیموکریسی کے لیے, تربیت کے لیے. وہاں سے آپ کا جو پولیٹیشین ہے بننا ہے, اس نے عوام کے قریب ترین اور بنیادی نچلی سطح پہ وہی ادارے ہوتے ہیں جو آپ کے بلدیات کے ہوتے ہیں, بیسک ڈیموکریسی ہوتی ہے. ہمارے ہاں بدنصیبی سے شروع سے آپ دیکھ لیں, آپ تو خود قانون دان ہیں اور ہسٹری پڑھتے ہیں, آپ خود جاننے والے ہیں کہ کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں آئی جس نے ہمارے بلدیاتی اداروں پر یا یہاں سے لیڈرشپ پیدا کرنے کی کوشش کی ہو کہ یہاں سے لوگوں میں سے ایک لیڈرشپ نکلے جو لوگوں کے مسائل جانے اور وہ قانون کی اہمیت, آئین کی اہمیت, لوگوں کے ساتھ ٹیم ورک کرنا, ان کی باتیں کرنا, مشاورت کرنا, یہ ایک کلچر ہوتا ہے سر. قانون کو آپ زبردستی کسی پہ انجیکٹ نہیں کر سکتے سر, اس کے لیے ایک ایکسیپٹنس ہوتی ہے, سوشل ایکسیپٹنس, بیسک بات, ایکسیپٹنس ضروری ہے. ایک ایگریمنٹ ہے نا سر بٹوین اسٹیٹ اینڈ سٹیزن, ایک ایگریمنٹ ہے نا سر. آپ کا آئین ایک ایگریمنٹ ہے, قانون آپ اس ایگریمنٹ کا ایک لنک بنتا ہے. آپ اس ادارے جو ہیں وہ لوگوں کو آپس میں ملاتے ہیں, اور ادارے جو ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں سر, اکثر بچوں کو بتاتا ہوں, دوستوں کو بتاتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز آر جسٹ لائک مدر. وہ ماں کا کردار ادا کرتے ہیں, ماں کی طرح, جس طرح ماں بچوں کا خیال رکھتی ہے ہر چیز کا, ان کے آرام کا, ان کے کھانے پینے کا, ان کے لباس کا, ان کی سردی گرمی کا, ان کی تعلیم و تربیت کا. اب آپ یہ دیکھیے, آپ کے پاس جو پارلیمنٹ ہے, آپ کے پاس جو ادارے ہیں, آپ کے پاس بلدیاتی ادارے تو ہیں ہی نہیں, نہ پچھلی گورنمنٹ نے بنائے نہ اس گورنمنٹ نے بنائے, حالانکہ یہ دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ڈیموکریٹس ہیں. دونوں ڈرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کیوں جائیں, اگر عام آدمی آ جائے گا تو پھر وہ بڑے لوگوں ختم ہو جائے گی, اور اس نیچے لیول سے ایک میچور قسم کا ایک نکل جائیں گے. اور ان کو ڈر ہے کیونکہ وہ 2% ہیں, جو ہماری رولنگ کلاسز ہیں سر وہ بنتی ہیں 2%, اور جو رولڈ ہیں, رولڈ کلاسز بینگ رولڈ, وہ ہے 98. اب وہ بیسیکلی ہم سے خوف زدہ ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس تو ٹیلنٹ ہے سر, لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں, حکمرانی بھی کرنا چاہتے ہیں, ان کو شعور بھی ہے, ان کو اپنے حقوق و فرائض کا پتہ ہے, مفہوم جانتے ہیں وہ, لیکن وہ نہیں کرتے اس طرح. انفراسٹرکچر آپ نے کہا کہ ادارے جو ہے کمزور ہیں بہت زیادہ. ہم اداروں کو دیکھتے ہیں, ادارے موجود ہیں, اداروں کی موجودگی کے ساتھ انفراسٹرکچر موجود ہے, جی, افرادی قوت موجود ہے, جی, بجٹ موجود ہے, جی, پھر کہاں پر رکاوٹ ہے قانون کی عملداری میں؟ جی, پھر یہ تو ساری چیزیں موجود ہیں,
جی سر. پھر لا کی عملداری میں رکاوٹ کہاں پر ہے؟ میں سر گزارش کر رہا ہوں کہ پھر یعنی کہ اسی پہلے سوال کے ساتھ تھوڑا سا میں لنک کروں گا جواب سے کہ ہمارے ہاں عام آدمی قانون کی تابع داری کرنا چاہتا ہے، رول آف لا کو قبول کرتا ہے. ہمارے جو مخیر حضرات ہیں، ارباب بست و کشاد ہیں، اوپر والا طبقہ ہے ہمارا جو رولنگ کلاس 2% بنتے ہیں، یعنی اس میں بیوروکریٹس ہیں، رولرز ہیں، ہاں وہ ہیں، فیوڈلز ہیں، وہ ڈی ایم جی والے وہ آ گئے، اس کے بعد آپ کے فیوڈلز آ گئے، آپ کے کیپٹلسٹ، وہ لوگ جو یہ استحصالی طبقات جن کو ہم کہتے ہیں، جو اس معاشرے میں ہمارا استحصال کر رہے ہیں، ایکسپلائٹرز ہیں، وہ ایکسپلائٹنگ کر رہے ہیں. تو وہ لوگ رکاوٹ ہیں رول آف لا میں، چونکہ وہ خود بھی پسند نہیں کرتے. انہوں نے ایک دیوار بنائی ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو نیچے والے ہیں یہ لوگ نان ڈیزرونگ ہیں، ہم ڈیزرونگ ہیں، یہ نان ڈیزرونگ ہیں. ہم جو چاہیں ہم ہی قانون ہمارے ہاتھ کی لونڈی ہے. وہ کہتے ہیں آئین ہمارے کاغذ کا ٹکڑا ہے. آئین کیا ہے؟ آئین کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ کیا ہے؟ آئین کو اٹھا کے دیوار کے باہر پھینک دو. تو اس طرح جب اب آپ کے سامنے سب سے بڑی دیوار میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکسپلائٹنگ ایلیمنٹس ہیں ہمارے سوسائٹی میں، وہ مختلف شکلوں میں آپ جانتے ہیں، وہ فیوڈلز ہیں، وہ کیپٹلسٹ ہیں، وہ مافیاز ہیں. میں کہتا ہوں پاکستان از اے لینڈ آف مافیاز. یہ مافیاز کی لینڈ ہے صرف. یہاں نہ کوئی قانون ہے نہ آئین ہے، وہ ایک نمائشی ہے صرف. لیکن اگر آپ ان دا ٹرو سینس آف دا ورلڈ اگر آپ دیکھیں، نہ قانون کی عملداری ہے نہ آئین کی عملداری ہے. آپ کا جو آئین 73 کا آئین ہے، یہ دنیا کے خوبصورت آئینوں میں سے ایک آئین ہے جس پہ ساری آپ کی پولیٹیکل وزڈم، پولیٹیکل پارٹیز، یہاں پہ کانسنسس تھا اور بنایا بھٹو صاحب کی اسمبلی نے بنایا تھا. تو لیکن اس کی ڈسٹارشن اتنی کر دی گئی ہے، آپ کے جو وقتاً فوقتاً غیر جمہوری طاقتیں آئی ہیں، ان غیر جمہوری طاقتوں نے اپنی پسند کے مطابق اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے انہوں نے اس کے اندر اتنی ڈسٹارشن کر دی ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں سر، کلاس میں بھی کہتا ہوں بچوں کو، کہ جس آئین نے ہمیں تحفظ دینا ہے اس خود کو آئین کو تحفظ نہیں ہے. اس آئین کو تحفظ دینے والا کوئی ادارہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. جس آئین نے، اداروں نے ہمیں تحفظ دینا ہے وہ خود عدم تحفظ کا شکار ہے. تو سر آپ جب آپ کے پاس سب سے بڑی سیکرٹ جو آپ کے ڈاکومنٹ ہے، ایسی ریاست جو جس کا آئین خود تحفظ مانگ رہا ہو اور عدم تحفظ کا شکار ہو، ایسی ریاستوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ سر میرے خیال میں یہ بفر اسٹیٹ جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ ہم بفر اسٹیٹ بن چکے ہیں، جن کا یعنی کہ کوئی ادارہ جو ہے وہ ہم عوام کے ساتھ نہیں جڑ سکتے. کوئی قوم، کوئی ادارے، کوئی نظام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نہ جڑے. کیونکہ ویلفیئر آپ نے عوام کی کرنی ہے، لوگوں کی ویلفیئر آف دا پیپل کرنی ہے. آپ تو آئین میں جب پڑھ چکے ہیں، ہماری بیسک جو آرٹیکلز ہیں آئین کے، کانسٹیٹیوشن کے پہلے تقریباً 40 کے لگ بھگ، وہ سارے بیسک رائٹس جو ہیومن رائٹس ہیں ہماری، ہمیں تو بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں تو ہیومن ہی نہیں سمجھا جاتا ابھی. ہیومن رائٹس تو دور کی بات ہے، ابھی ہمیں آرٹیکل یا اینیمل سمجھا جاتا ہے. ہمارے جو مخیر حضرات ہیں، ہمارے جو رولنگ کلاسز کے لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑی بگ فیملیز ہیں، وہ ہمیں ہیومن ہی نہیں سمجھتے. بڑی صاحب تو ہیومن رائٹس کی بات ہم کیسے کریں گے سر؟ مشرق ہاں جی بمقابلہ مغرب، جی، مشرق کا انسان جی، مغرب کا انسان، جی، مشرق کا بزرگ، جی، مغرب کا بزرگ، جی، مشرق کا نوجوان، مغرب کا نوجوان، جی، مشرق کی نسل اور مغرب کی نسل. جی. انسان کا معاملہ ہو، قانون کی حکمرانی کا معاملہ ہو یا انسانیت کا معاملہ ہو، جی، ایک بڑا گیپ نظر آتا ہے. صحیح. یہ گیپ فل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. میں تو سر انسانی کاوش پہ لامحدود یقین رکھتا ہوں کہ وی کین ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف دا ورلڈ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ وزڈم اور وہ مقام دیا ہے ہر انسان کو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اور ہم، میں کہتا ہوں دنیا کے تمام لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو میں نے جس طرح عرض کیا کہ ہم فرینچ ریولوشن کے بینیفیشریز نہیں بن سکے، وہاں سے دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. ایک ایڈوانس دنیا جنہوں نے جدید علوم کو، جدید کلچر کو، جدید ڈسپلنز کو، رول آف لا کو، ڈیموکریسی کو، لوگوں کو اون کیا، لوگوں کو مضبوط کیا، لوگوں کی شیئرنگ کی، پاور شیئرنگ کی، اور وہ ادارے لوگوں کو پتہ چلا کہ یار یہ تو ہمارے اپنے ادارے ہیں، یہ ہمارے مخالف نہیں ہیں.
یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے یہ بینیفیکٹرز ہیں، ہمارے محسن ہیں. تو ان کو جب یہ احساس ہوا کہ یہ گورنمنٹ، جیسے دیکھیں نا، اب مفکرین نے کہا کہ ڈیموکریسی سسٹم آف دا پیپل بائی دا پیپل، گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل. دیکھیں اس میں سب پیپل ہی آ رہے ہیں، پیپل ہی اہم ہے نا. گورنمنٹ تو ایک پیپل ہی ہوتے ہیں نا، گورنمنٹ ہم اور آپ ہوتے ہیں، ادارہ ہے، اس کو لوگ چلاتے ہیں. تو ہمارے ہاں لوگوں کی تربیت نہیں ہو سکی سر کسی حوالے سے، نہ سیاستدان نے تربیت کی، نہ اساتذہ نے تربیت کی، نہ پیرنٹس نے تربیت کی، نہ ہماری حکومتوں نے تربیت کی، نہ ہمارے دانشوروں نے کی، نہ ہمارے حکمرانوں نے کی. کیونکہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ انجیکٹڈ ہے یا پروجیکٹڈ ہوتی ہے، وہ لوگوں میں سے نہیں نکلتی سر. یہ بیسک بات ہے. آپ جتنے بڑے لوگ دیکھ لیں، نیلسن منڈیلا کو آپ دیکھ لیں، آپ دنیا کے بڑے بڑے اور جو آپ ماؤ کو دیکھ لیں، آپ اور جدید دنیا کے جو مفکرین ہیں آپ ان کو دیکھ لیں جن لوگوں نے ریفارمز کی ہیں. ایون کہ میں سلطان قابوس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس کے والد نے 40 سال میں 2 کلومیٹر صرف سڑک بنائی، اور اس نے ہر جگہ ہر پہاڑ پہ سڑک چڑھا دی، اور اس کا کامیاب، حالانکہ شہنشاہ ہے وہاں، امپیریلزم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کا ہیرو بن گیا. کیوں؟ کہ اس نے لوگوں کو اون کیا ہے، ان کی تربیت کیا ہے. جتنے لوگوں کو انہوں نے جیل میں بند کیا تھا اس کے والد نے، ان سب کو ٹرائبز کے چیفز کو اپنے ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ ٹاکس کی ہیں. ہاں بھی آپ کو کیا گریونسز ہیں، ان کو پاور شیئرنگ کی، ان کو نظام حکومت میں لے آئے. اور وہ لوگ، ملک تو سب لوگوں کا ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا ملک ہے میرا نہیں ہے، یا ہمارے سیاستدانوں کا ملک ہے ہمارا نہیں ہے. یہ تو ہمارا ایک کامن ورثہ ہے جو سب لوگوں کا ہے. جو لوگ آنے والے ہیں ان کی بھی دھرتی ہے، جو چلے گئے ان کی بھی تھی، ہماری بھی ہے. یہ کسی مخصوص طبقے کی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں ہماری لیڈرشپ نے، ہماری بیوروکریسی نے، ہمارے ایکسپلائٹنگ ایلیمنٹس نے، پاورز نے اس کو ایسے بنا دیا ہے کہ جیسے ایک انسان ہے، ایک انسان حیوان ہے، بس اس درمیان کر کے بس وہ دن رات ان کا ایک ہی کام ہے کہ اس ملک اور لوگوں کو لوٹو. تربیت، سمجھانا، لوگوں کو قریب کرنا، ان کے مسائل جاننا، ان کا حل کرنا بالکل نہیں ہے. جس سلوگنز ہیں، بس سلوگن دے کے وہ سارا کچھ کام چلاتے ہیں سر. بھٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سر آپ کا بھی بہت مہربانی کہ آپ نے اتنا اہم قیمتی وقت نکالا، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں بہت زیادہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جی بہت مہربانی. ناظرین کرام، بھٹی صاحب کی گفتگو ایک ہی بات، یہ آپ کا اپنا ملک ہے، آپ کا اپنا ملک ہے. اگر آپ اپنے ملک سے محبت کریں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا، یہ ملک آگے بڑھے گا. یہ ملک سونے کی چڑیا آج بھی بن سکتی ہے، قانون کی حکمرانی آج بھی قائم ہو سکتی ہے، آج بھی غریب کا استحصال بند ہو سکتا ہے، آج بھی ایکسپلائٹر کا راستہ روکا جا سکتا ہے، آج بھی جمہوریت مضبوط کی جا سکتی ہے، آج بھی مسائل کو ختم کیا جا سکتا ہے. اگر ختم نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم ضرور کیا جا سکتا ہے. آج بھی اپنے ملک کو ایک حکمران ملک کے طور پہ متعارف کروایا جا سکتا ہے، ایک انسان کے طور پہ اپنے ملک کا شمار کروایا جا سکتا ہے، انسانیت کے علم بردار ملک کے طور پہ اس کا تعارف کروایا جا سکتا ہے. ہاں، صرف ایک کام کر کے، اور وہ کام ہے قانون کی حکمرانی. قانون کی حکمرانی جب تک قائم نہیں ہوگی تب تک اس ملک کو مضبوط نہیں بنایا جا سکتا. ایکسپلائٹرز کا راستہ روکنے کا مطلب ہے قانون کی حکمرانی. مسائل تب کم ہو سکتے ہیں جب قانون کی حکمرانی قائم ہوگی، اور قانون کی حکمرانی تب قائم ہوگی جب آپ قانون پر یقین کریں گے، جب آپ کا قانون پر یقین کامل ہوگا. کامل یقین کب ہوگا؟ جب آپ ایکسپلائٹرز کا راستہ روکیں گے. جب تک ایکسپلائٹرز آپ پر حکمران رہیں گے، جب تک ایکسپلائٹر آپ پر حکمرانی کریں گے، یہ بیوروکریٹس کی شکل میں ہوں، یا جرنیلوں کی شکل میں ہوں، یا سیاستدانوں کی شکل میں ہوں، یا مافیاز کی شکل میں ہوں، ہاں، ان کا راستہ روکنا ہوگا. ان کا راستہ روک کر ہی قانون کی حکمرانی قائم کی جا سکتی ہے. اور ملک بچانے کا، ریاست بچانے کا، انسان بچانے کا ایک ہی راستہ، واحد راستہ، واحد سلیوشن، ایک سلیوشن، قانون کی حکمرانی. قانون کی حکمرانی ہوں گے تو آپ کا وجود قائم رہے گا، میرا وجود قائم رہے گا، آپ کی نسلیں قائم رہیں گی.
یہ دھرتی قائم رہے گی۔ جی ہاں، قانون کی حکمرانی پر یقین رکھیے، آج ہی ایکسپلائٹرز کا راستہ روک دیجئے، آپ کی نسلیں سنور سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئی شخصیت کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سر دست دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔